بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اہل بیت چینل لندن سے شب جمعہ 9 ذی القعدہ 1443 ہجرہ 2022 کی یہ محفل آج بھی اور کل بھی، کل کی رات تو بہت بڑی رات آنے والی ہے، ڈیسٹنی کو بدلنے والی رات ہے۔ میرے امام کی شب ولادت آئے گی، غریب امام کی۔ اللہ ہم سب کو میرے مولا کی زیارت نصیب کرے۔ کل کا جو تقریر ہوگی میری، وہ شب ولادت کے تعلق سے ہوگی اور امام کی زندگی، امام کی لائف کے بارے میں ہوگی، اور امام کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، جتنا ہو سکے کل وہ بتاؤں گا۔ اور کل شب کی دعائیں اور پرسوں کا دن ڈے آفٹر ٹمارو، دیٹ از سیٹرڈے، جو سب بہت بڑا دن ہے، ویکنڈ بھی ہے آپ کا، اور ایک برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ کل کی رات گرینڈ سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ اہل بیت چینل پہ، جیسے ابھی اعلان ہوا شب میں 9:30 پہ مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ محفل شروع ہوگی، اور 45 منٹ کی میری تقریر ہوگی انشاءاللہ، جس میں امام کی ولادت، امام کے حالات وہ، اور کچھ دعائیں جو امام سے مخصوص ہیں، اور امام کی وہ نظر جو سال بھر کرنا ہے، اس کے بعد اپنے رزق میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ کل کی تقریر ہے۔ آج میں نے تقریر کا آغاز بڑے مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا، جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آتا ہے۔ سب جانتے یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس وقت نازل ہوا جب غریب امام کی مظلوم جدہ، مظلوم گرینڈ مدر، میری مظلوم بی بی زہرا کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی تھی، اس وقت یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل ہے، میں نے بہت پڑھی ہے، بس میں اتنا ہی بتاتا کہ پہلے جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے وہ مولا حسن تھے، اور اس کے بعد ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے کہ اللہ نے اتنی کثرت کے ساتھ اولاد دی بیوی کو کہ آج قیامت تک انشاءاللہ آنے والی اور ساری لمحات تک میرے بیوی کی اولاد دنیا میں موجود ہے، رہے گی، آئے گی اور رہے گی۔ تو اسی میں یہ 8ویں امام کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کل سننا۔ غریب امام، اس امام سے کئی چیزیں منسوب ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک تمنا کرنا ہے، جو ایک آرزو رکھنا ہے، وہ ہے امام کی زیارت۔ آج کثرت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن اور کثرت سے جایا کرو اور دعا کرو۔ اس امام کی زیارت کی اتنی امپورٹنس بتائی گئی، اور ہر معصوم نے بتائی۔ اس امام کو چھٹے امام کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تھی چھٹے امام کے زمانے میں، جب چھٹے امام زندہ تھے، تو اس وقت امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کا جملہ تھا کہ یہ عالم آل محمد ہے، عالم آل محمد۔ امام کا جملہ عجیب جملہ ہے، ویسے ہر امام عالم آل محمد ہے، لیکن اس امام کے لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ یہ عالم آل محمد ہے، اور یہ علوم کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اور امام نے وہی کام کیا۔ اس امام کا نام علی رکھا گیا۔ یہ سلسلہ امامت کا تیسرا علی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا، اس لیے کہ کل کرنا ہے۔ تیسرا علی ہے، اور امام کی ولادت کے بعد سے امام کی جو زندگی گزری
وہ اپنے بابا امام موسی کاظم علیہ السلام جو ہمارے 7th امام ہیں ان کے ساتھ گزری، لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، ظالم ہارون رشید کا زمانہ اور منصور دوانخی کا زمانہ، یہ سارے وہ زمانے ہیں بنی عباس کے، یہ سارے حکم، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، اس لیے کہ جب امام کے لیے پڑھ رہا تو ہمارے یوتھ کو ہسٹری بھی تو معلوم ہو کہ 11 ذی القعدہ یہ اتنا بڑا دن ہے، یہ دن کو ضائع ہونے مت دو، اس دن کو جانے مت دو، بلکہ اس دن میں امام کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو پورا کرو۔ دوستو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سال بھر میں جب یہ 365 دنوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے لائف کے، معصومین کی ولادت کی راتیں جب آتی ہے، شب ولادت ہو یا معصومین کا ذکر ہو کہ جس کے ذکر کی وجہ سے ہماری اس دنیا کے حالات بھی بدلتے، اس دنیا میں بھی ہمارے پریشانیاں دور ہوتے اور آنے والی دنیا کے لیے بھی بہترین پریپریشن ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ امام کی زیارت کا کتنا امپورٹنٹ ایک زیارت ہے، ویسے ہر امام کی زیارت امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ امام کی ہے اور یہ امام کی نہیں ہے، لیکن غریب امام کی ایک عجیب وجہ سے امپورٹنس بتائی گئی، اور بتانے والا کون؟ وہ رسول کے جس کو دشمن نے صادق کہا۔ آپ سوچو اللہ کے رسول کا زمانہ اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہا کہ میرا 8واں جو وارث ہوگا، آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول بشارت دے کہ میرا جو 8واں سکسیسر ہوگا، جو میرا 8واں وارث ہوگا، وہ ظلم سے توس میں، خراسان میں، اس وقت توس اور خراسان کوئی بڑا شہر نہیں تھا جب سرکار کا زمانہ، مدینے کی بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو میرا 8واں وارث ہوگا اس کو توس میں، خراسان میں شہید کیا جائے گا اور اس کا روضہ، اس کی لحد وہاں بنائی جائے گی۔ اس کے بعد کہا مسلمانوں سے کہ تم لوگ اس کی زیارت کو ضرور جانا۔ تو راوی نے پوچھا کہ ان کی زیارت کو جائے تو کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 100 حج کا، بعض روایتوں میں سٹارٹ 10 سے، بعض میں 100، 10 حج کا اور 10 عمرے کا ثواب۔ آپ سوچیں کیا بول رہے، کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ کا رسول بول رہا۔ جو بھی میرے غریب میں بول رہا غریب امام علی رضا کی جو بھی زیارت کو جائے گا، سرکار اللہ کا رسول بولتا ہے اس کو 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب۔ راوی نے کہا 10 حج، آپ نے کہا 20 حج، اس نے کہا 20، آپ نے کہا 30، اس نے کہا 30، آپ نے کہا 40 حج۔ اس طرح 100، 1000 تک گئے، جا کے رک گئے کہ اتنا ثواب غریب امام کی زیارت کا ہے۔ آپ تصور کر رہے، آپ لندن سے جا رہے، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے، اور جا کر اگر آپ نے جا کے صرف معرفت، میرے جملے غور سے سنا، معرفت کے ساتھ غریب امام کو کوئی جا کے سلام کرے کہ السلام علیکہ یا امام علی رضا غریب الغربا کر کے باہر نکل جائے، صرف سلام کر کے معرفت کے ساتھ ان کے حق کو جان کے، تو 1000 حج کا ثواب ہے۔ ایسے باہر آتے جیسے نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے، شکم مادر سے جیسے نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے، یہ ویسے باہر آتے، ایک لمحے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معرفت کے ساتھ کوئی غریب امام کی زیارت، اتنی بڑی زیارت ہے، ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے، ہم سمجھ رہے نہیں کہ کتنی بڑی زیارت، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی بلیسنگ اللہ نے ہم کو دی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، کوشش کرو، سال میں 1 دفعہ، 2 سال میں 1 دفعہ جاؤ غریب امام کی زیارت۔ اور یہ ایک امام کی زیارت ایسی، پلیز غور سے سننا، میں زیارت کے اوپر ہی بول رہا ہوں، مولا کی دعا کے لیے، کل دوسری باتیں امام کی بتاؤں گا۔ یہ اچھا ہے کہ اہل بیت چینل پہ 2 دن مسلسل غریب امام پہ بولنا، مسلسل بول سکتے۔ یہ دوسری اس کی فضیلت جو ہے آپ کی زیارت کی، ہر امام کی زیارت کا ثواب بتایا گیا، جیسا غریب امام کی زیارت کا، مولا حسین کی زیارت کا ایک عظیم ثواب کہ تم اگر معرفت کے ساتھ سلام کر لو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور باہر آؤ تو سارے اللہ گناہ معاف کر دیتا، نیو بورن بیبی کی طرح تم ہو جاتے، سارے گناہ معاف۔ لیکن غریب امام کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ جتنی دفعہ تم جاؤ گے اتنی دفعہ، اور کسی معصوم، جملے میں غور سے سننا پلیز، کسی امام نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں جو میری زیارت کو آئے گا، whoever comes to my زیارت، امام 8ویں امام کا جملہ ہے کہ whoever comes to my زیارت،
جب وہ زیارت کو آئے گا تو میں اس سے ملاقات کروں گا، اس کی ہیلپ کروں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ یو. ربی نے پوچھا کہاں؟ ویئر یو آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو؟ کہ 3 جگہوں پہ. 3 جگہ میں اس کی مدد کو آؤں گا جو میری زیارت کو آئے گا. یہ کسی امام کا یہ وعدہ نہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں اہل بیت چینل لندن سے، کہ کسی امام کا یہ وعدہ نہیں. میرا مولا کا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا تمہاری مدد کو. اس کے بعد مولا حسین، اگر آپ کثرت کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھو اور یہ جملہ اپنے قنوت میں پڑھو اور مسلسل پڑھتے رہو، ہر نماز کے قنوت میں یہ بول اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ اگر کثرت سے انسان پڑھے اور ہر قنوت میں پڑھے نماز کے، تو ایک پاسبلٹی ہے، ایک چانس ہے کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار تو مجھے مولا حسین کی شفاعت عطا کر پہلی رات کو، فرسٹ نائٹ کو. تو جو یہ پڑھتا ہے اس کو پہلی رات میں لحد میں اس کو امام حسین کی مدد ملتی. دوستو آپ ایزی لے کے سن رہے، میں ایزی لے کے نہیں پڑھ رہا، میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو ایزی مت لو. آج آپ کو عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. You will realize, you will know when you go down. جب تم نیچے مت جاؤ گے نا، اس وقت تم ریئلائز کرو گے کہ کاش میں صبح شام اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود بولتا، کہ کتنی فضیلت ہے وہاں پہ. کوئی مدد نہیں کرنے والا. اور آغا بہجت کا مشہور واقعہ ان کے استاد کا، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ چکا ہوں واقعہ. آغا بہجت نے جب ان سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ پہلی رات کو لحد میں جانے کے بعد سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ ہوا، بینیفٹ ہوا، کس چیز کا فائدہ ہوا کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ کاش میں دنیا میں جب زندہ تھا یہ زیادہ کرتا، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا زیارت عاشورہ. آغا بہجت جیسی شخصیت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا اپنے استاد سے، آغا بہجت کے استاد کیا سٹیٹس ہوگا ان کا، کہ زیارت عاشورہ سے پہلی رات، یہ ایصال ثواب ہے اس لیے بول، پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور لحد کی پہلی رات سے کیا مطلب؟ تو اس وقت ان کے استاد نے کہا تم جو زیارت عاشورہ کا جو پیک، جو سجدے میں، پوری زیارت کے بعد جب تم سجدے میں جا کے شکر ادا کرتے ہو اور اس میں یہ جملہ کہتے ہو کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ وہی ہے. کہا میں پڑھتا تھا تو وہاں جا کے احساس ہوا کہ کاش میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھتا. سب سے زیادہ جو مجھے اجر ملا، جو ریوارڈ ملا، جو مجھے فائدہ ہوا، اس زیارت کا فائدہ ہوا. تو آپ سمجھ لیں میری بات کہ نیچے جانے کے بعد امام حسین کے لیے بھی ہے اور غریب امام. غریب امام یہ نہیں کہہ رہے، اب آپ سنو کہ غریب امام کیا کہہ رہے. بڑا مشہور روایت کہ اگر میں آج امام کی ولادت کی محفل پڑھوں اور یہ واقعہ نہ پڑھوں، یہ روایت نہ پڑھوں تو یہ انکمپلیٹ ہو. غریب امام فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند امام علی رسول کا 8واں وارث، مظلوم بی بی زہرا کا 7واں بیٹا، علی اور فاطمہ کا 7واں وارث ہے. غریب امام کیا کہتے ہیں؟ پورے 13 معصومین، پورے 14 معصومین میں کسی معصوم کا، میں اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا، غور سے سن، صرف اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. 14 معصومین میں کسی معصوم نے وعدہ نہیں کیا مدد کرنے. سبھی آئیں گے، مولا حسین آئیں گے، میرا مولا آئے گا، مولا حسن، اللہ کا رسول، میری مظلوم شہزادی کی نگاہ کرم ہو جائے گی، سب کا ہوگا، لیکن وعدہ نہیں ہے کہ آئیں گے، اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اللہ کا. جس امام نے وعدہ کیا، وعدہ نے عہد کیا، لیکن دوستو آپ کا میرا وعدہ نہیں. جبکہ مومن کا وعدہ یہ ہوتا، مومن کا عہد یہ ہوتا، مومن کا پرومس یہ ہوتا کہ if you promise، اگر تم عہد کر رہے، تم وعدہ کر رہے تو تم پورا کرو، وہ مومن کی علامت ہے. لیکن یہ آپ کا میرا وعدہ نہیں ہے، یہ امام کا وعدہ ہے، صدیق اکبر کے بیٹے کا وعدہ ہے. جیسے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ویسے امام اپنے وعدے کو پورا کرتا. اگر امام کچھ کہہ رہا تو اس کو پورا کرتا. امام نے کہا میں 3 دفعہ جو میری زیارت کو آئے گا اس سے میں 3 دفعہ ملاقات کروں گا. رابی نے پوچھا کہا کب؟ تو کہا جو تینوں ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے
ایک محب کے لیے جو سب سے زیادہ کٹھن وقت ہے، سخت ترین وقت ہے، پہلا وقت کون سا آئے گا؟ کہا کہ جب ملک الموت اس کے قریب آئے گا. پلیز غور سے سنو. ملک الموت اس میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می. ملک الموت اس کی طرف آئے گا تو وہ اکیلا لیٹا ہوا ہے، پورا خاندان، پورے فیملی ممبرز بیٹھ کے اطراف میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، اطراف میں پورے فیملی ممبرز ہیں. وہ بڑی حسرت سے اپنی فیملی ممبرز کو ایسا دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سب چھوٹ جا رہے ہیں. اپنے گھر کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا، میرا گھر بھی مجھ سے چھوٹ رہا، میرا بینک بیلنس بھی مجھ سے چھوٹ رہا، میری دنیا بھی مجھ سے چھوٹ رہی، کوئی نہیں ہے، میں سب کو چھوڑ کے اکیلے جانے والا ہوں. ملک الموت میرے سامنے. وہ اس وقت ٹوٹا ہوا کہ وہ بولتا ہے کوئی میری مدد کر دے، میرا بیٹا مجھے بچا لے، میری بیوی مجھے بچا لے، میری اولاد مجھے بچا لے، میرے پیسے مجھے بچا لے، ملک الموت سے بچا لے، اس تکلیف سے بچا لے. انسان کے لیے کٹھن سخت ترین وقت وہی ہے کہ جب اس کی روح نکالی جاتی. امام کہتے ہیں کہ جب اس کی روح نکالی جائے گی، جب ملک الموت اس کے سرانے آ جائے گا، اس وقت میں آؤں گا اور آ کر میں اپنے ظاہر کو بچا لوں گا، اس کو اس تکلیف سے بچا لوں گا، اس مصیبت سے بچا لوں گا. آپ سوچو ایسے وقت پہ کہ جب سارے سہارے ٹوٹ رہے، اس وقت غریب امام آ کے تم کو بچائے گا جو ظاہر امام رضا. میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا کہ اگر زیارت امام رضا کی تمنا کرو، دعا مانگو، اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرو کہ فخرن اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ و فی الآخرت لشفاعتکم، مولا آخرت میں شفاعت کرنا. یہ وقت پہ آ کے مدد کروں گا. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا میں اس وقت آؤں گا جب اس کے جسم سے روح نکل گئی اور پورا ہر چیز چھوٹ گئی. اس کی اولاد نے اس کو غسل دے دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، ہاتھوں پہ اٹھایا. میں ایک جملے میں آگے بڑھ گیا اور لے کے جا کے ایک ایسے اندھیرے روم میں، ایک ایسے اندھیرے حجرے میں لٹا دیا، منو خاک اوپر ڈال دی. وحشت کی ایک معراج ہے وہ، اتنا اندھیرا، اتنی گرمی، وہ وحشت میں، تنہائی میں، لونلینس میں، اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. وہ پہلی رات ہے، وہ فرسٹ نائٹ ان دی گریو. ایسے موقع پر جب دو فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر، اور آ کر مجھ سے حساب پوچھیں گے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب وہ آ کے مجھ سے حساب پوچھیں گے، امام کہتے کہ پہلی رات کو میں آ کے اس کی مدد کروں گا. اللہ اکبر، پہلی رات میں اس کی میں مدد کروں گا. میں آپ کو ایک عالم دین کا واقعہ ابھی اسی پہ روک کے بولتا ہوں، ابھی تیسری جگہ بھی بتاؤں گا. ہندوستان کے پرانا زمانہ، ایک بہت بڑے عالم دین ایک مومن کی میت میں گئے، غسل و کفن دے کے جب ان کی نماز پڑھا رہے، اور غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب تھا، غلام علی نام تھا اس کا، بڑا مشہور واقعہ ہندوستان کا. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب اس کی تدفین ہو رہی تھی اور میں تلقین پڑھ رہا تھا، میں نے نیچے دیکھا کہ لحد میں لیٹا ہوا ہے، اس کا بیٹا اس کے شولڈرز کو ہلا رہا، یہ یہاں اوپر بیٹھ کے تلقین پڑھ رہے. تلقین پڑھ کے جب نام لینے لگا میں، اور اماموں کے نام لیا، اور میں نے جب 8ویں امام پہ پہنچا، علی ابن موسی رضا، تو مجھے احساس ہوا کہ ارے یہ تو ابھی زیارت کر کے آیا ہے، یہ تو ظاہر امام رضا ہے علیہ السلام، اور امام کا وعدہ ہے کہ وہ پہلی رات میں لحد میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی لحد میں آئے. بس خیال آیا، کہا تلقین ہو گئی، اس کی لحد بند ہو گئی. میں اپنے گھر آ گیا. جب میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد اپنی عبادتیں کر کے جب میں بیڈ پہ جا کے سو گیا، تو مجھے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی لحد ہے، اور ایک آواز آ رہی کہ اے عبداللہ، اس مولوی کا نام اے عبداللہ، 3 دفعہ تقی نام تھا ان کا، کہ امام کا نام لے کے بولے کہ غریب امام غلام علی کی لحد میں 3 مرتبہ آئے آج کی رات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچو اگر امام تمہاری لحد میں آ جائے تو تمہارے پاس وحشت ہوگی، تمہارے پاس گرمی ہوگی،
تمہارے پاس کوئی تکلیف ہوگی، کوئی نیچے پریشانی ہوگی، ایک زیارت کے لیے تم گئے اور امام کہہ رہا کہ میں 3 دفعہ لحد میں آ کے پہلی رات کو تو اکیلا لیٹا ہوا ہے نا، کوئی تیرا سہارا دینے والا نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ پیسہ، کچھ نہیں ہے نا. You're all alone. Don't worry because you came to me. تو میرے لیے آیا نا، میری زیارت کو آیا نا، اب میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں. اتنی بڑی زیارت ہے غریب امام کی. میری خواہش ہے، میری آج کی محفل کے بعد جتنے لوگ سن رہے مجھے خواہش کرو دوران یہ محفل دعا کرو کہ فخرن اللہ فی الدنیا لے زیارتکم انشاءاللہ. میرے غریب امام کی ہم کو زیارت نصیب اور زیارت بمعرفت ہو. میرا مولا مجھے بلائے تو پہلی رات کو وہاں کے ملتے، تیسری دفعہ کہاں ملتے؟ تیسری دفعہ ایسی جگہ پہ تم سے ملیں گے مولا. دوستو آسان نہیں ہے، ایزی مت لو، ایزی مت لو. what I'm seeing سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا ہوں. غریب امام کی ہے پورا اشرا غریب امام کا بھی، اس کے بعد خواتین کی محفل بھی سنیں گے بہترین. لیکن معرفت حاصل کرو، دعا کرو. آج کی پوری تقریر زیارت پہ ہو جائے، میں کیا کروں؟ اگر کوئی ایک بھی آج میری تقریر کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی وہ زیارت کو چلا گیا تو آج یہ اہل بیت چینل کی میری تقریر کامیاب ہوگی. میں آپ کو بول رہا کہ آپ پلان یور سیلف. آپ ہالیڈیز پہ پلان کرتے، اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، اپنے ہسبینڈ کو لے کے جاؤ. میں خواتین کو بول رہا ہوں ٹیک دیم فار زیارت امام رضا. یہ شکر ادا کرو کہ راستے کھلے ہوئے تو جس کو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا فائدہ کہ دنیا اور آخرت میں فائدہ. تیسری دفعہ امام کا ہم ملیں گے ڈے آف ججمنٹ میں. یہ وہ لمحہ ہوتا مالک یوم الدین. قرآن میں سورہ الحم میں اللہ یاد دلا رہا، ہم ہر روز منیمم 10 دفعہ بولتے ہیں مالک یوم الدین. کون ہے اس دن کا مالک؟ جس کو ڈے آف ججمنٹ، جو قیامت کا دن، روز محشر جس کو بولتے ہیں. سارے ملینز اور بلینز اور ٹریلینز لوگ اپنے اعمال کو لے کے کھڑے ہیں. ایسے موقع ہر انسان پریشان ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، حساب دینا ہے. تو کہا ایسے موقع پہ میں تمہاری مدد کروں گا. اگر یہ غریب امام کی نگاہ کرم پڑ جائے، غریب امام کی نگاہ کرم اگر پڑ جائے تو تمہارا بیڑا پار، تم صراط سے گزر کے جنت کے اندر تک چلے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے اتنی بڑی فضیلت ہے زیارت کی، اتنی بڑی فضیلت ہے زیارت کی. تو کوشش کرو، ٹرائی یور سیلف. کچھ مت کرو یار، دعا کرو. تم ایفورٹ نہیں کر سکتے، ہالیڈے پہ جاتے ہو. میں یہ نہیں بول رہا کہ ہالیڈے پہ مت جاؤ، آج کل تو ٹکٹس بھی سستے. کوشش کرو، نیت کرو. تم غریب امام تم کو بلائے گا. ایک اور امام رضا کی زیارت کی فضیلت بتاتا ہوں، کل بھی بتاؤں گا، کل بھی ایک واقعہ پڑھوں گا، آج ایک واقعہ پڑھوں گا. غریب امام کی زیارت کے لیے آپ جب جانا، ماشاءاللہ آج کا زمانے میں سب لوگ معصومین کی زیارت کو جا رہے ہیں. اللہ ہم کو بار بار جانا نصیب کر کربلا. سارے معصومین کی ہم زیارت کرتے ہیں. نجف اشرف جاتے ہیں، قاسمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، کربلا مولا جاتے ہیں، بار بار مدینہ منورہ. جب آپ عراق کی ساری زیارت کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی 100 جنازے کربلا مولا میں بھی آ رہے ہیں، قاسمین میں بھی آ رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ڈیڈ باڈیز آتے ہیں، کافنز آتے ہیں، وہ نجف اشرف میں آتے ہیں. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مولا کی انشاءاللہ. آتے ہیں سب. میں آپ کو بتا رہا کہ آپ غور سے سنو میں کیا بول رہا ہوں. غریب امام کی زیارت اور وہاں کا دیکھو. جب آپ نجف اشرف میں دیکھتے ہیں، کربلا مولا میں دیکھتے ہیں کہ جب تابوت، وہ لوگ کسی کا بھی تابوت، وہ خوش نصیب لوگوں کے تابوت آتے ہیں، طواف کرتے مولا کی زری کا. باہر آتا صحن میں جو خدام ہے، جو کیئر ٹیکرز ہیں وہاں پہ، وہ لوگ جنازے کے سامنے بیٹھ کے دعا پڑھتے، نماز جنازہ پڑھاتے، فاتحہ پڑھتے، اور لوگ ان کے رشتہ دار وہ تابوت کو لے کے چلے جاتے. یہ آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو کنٹینیوس یہ دیکھتے رہتے ہیں یہ عمل. یہ تابوت آ رہا، یہ جنازہ آ رہا، ہمارا رکھا جا رہا، دعائیں ہو رہی اور چلے جا رہا، بس اتنا ہی ہوتا. لیکن غریب امام کی زیارت کو جب جانا تو اب جو میں بول رہا ہوں وہ غور کرنا. دیکھو غریب امام کی زیارت کی فضیلت دیکھو کہ ان کا کتنے عجیب بات ہے. جب غریب امام کی زیارت کے لیے پاس روزے میں تابوت، بہت ہزاروں تابوت آتے، جب جنازہ آتا اسی انداز سے اندر آتا، مولا کی زری کا طواف کرتا، کر کے باہر آتا.
باہر آنے کے بعد جو خدام ہوتے اور پورے جنازے وہ اسٹریچر پہ آتے. عرب میں اسٹریچر پہ آتے, کافن نہیں رہتا جیسا اپنے سب کانٹیننٹ میں کافن رہتا اوپر سے کور. عرب میں ویسا نہیں رہتا, اسٹریچر رہتا. جب وہ آتا وہ لوگ رکھتے, اوپر کپڑا رہتا, رکھتے اور اس کے بعد دعا ہوتی, جنازے کی نماز ہوتی. اس کے بعد غور, اب سنو, دیکھو کتنی فضیلت ہے غریب امام کا. باہر پورے ایران میں کارپیٹس بچھے ہوئے, ہر جگہ نجف شب کربلا مولا میں بھی کارپیٹس. لیکن یہ اب آپ میری طرف دیکھو, تابوت رکھا ہوا ہے, جرا کافن اسٹریچر رکھا ہوا ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے. جو خدام ہوتے 2 یا 3 7 4 وہ لوگ کیا کرتے, ایک کارپیٹ پہ کافن رکھا ہوا, سامنے مولا کا دروازہ ہے جہاں سے سب زائرین جا رہے, سائڈ سے پورے زائرین مولا کے روزے میں جا رہے, اللہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ. وہ لوگ کیا کرتے, ایک کارپیٹ اٹھاتے, اس سے پہلے کیا کرتے, اس اسٹریچر پہ سے بندے کفن کا وہ ناٹ کھولتے, اوپر کا کپڑا ہٹاتے, اس کا چہرہ نظر آتا, مرد کا چہرہ نظر آتا, ناٹ کھول کے کفن کو ایسا ہٹاتے. اس کے بعد کارپیٹ لیتے. کون سی کارپیٹ, جس کارپیٹ پہ سے زائر امام رضا زری کے پاس جا رہا, جس کارپیٹ کے اوپر زائر امام رضا پیدل ننگے پیر وداؤٹ شوز جو جا رہا, اس کے پیروں کی جو خاک ہے وہ کارپیٹ پہ سے ایسا اٹھاتے اور ایسا جھٹکتے. کس کے اوپر جھٹکتے, باڈی کے اوپر جھٹکے, جتنی بھی گری رکھ دیا کارپیٹ کو, ناٹ کو بند کیا, کپڑا ڈالا, لے کے چلے گئے, ایسے لے جا کے دفن کرتے. کیوں کہ اب آپ سوچو, زائر امام رضا کی امپورٹنس بتا رہا ہوں, زائر امام رضا کی فضیلت بتا رہا. آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں, زائر امام رضا کی فضیلت بتا رہا کہ اس کے ہم خاکی انسان ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم گناہگار ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی میرے کریم پروردگار نے رحمت کا پردہ ڈال دیا ہمارے اوپر, ستار ایوب ہونے سے. لیکن ہمارے گناہ اللہ جانتا, میرا معصوم امام جانتا. لیکن زائر امام رضا اس کی امپورٹنس دیکھو, اس کے پیروں کی خاک میت پہ ڈالی جا رہی ہے کارپیٹ میں سے کہ یہ شفا بن جائے, یہ وسیلہ بن جائے. جب یہ جائے نیچے تو کم از کم یہ جو خاک ہے, یہ خاک اس کے لیے وسیلہ بن جائے کہ فرشتے بولے کہ یہ زائر امام رضا کی خاک اس کے کفن پہ پڑی ہوئی ہے. دوستو وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ایران میں, بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے یہ عمل ہو رہا. اور عمل کرنے والا کوئی دنیا کا خاکی انسان نہیں کر رہا, نارمل نہیں کر رہا. جو امام رضا کے امپلائیز ہیں, جو خدام ہیں, جو وہاں پہ کام کرتے, یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو میت آئے امام رضا کے زائر کے پیروں کے نیچے کی خاک اس میت پہ ڈالو. اور سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں, سارے بڑے بڑے پیسے والوں کی میت آ رہی, سب کھڑے ہوئے ایسا دیکھ رہے کہ سامنے اس پہ خاک ڈالی جا رہی, اور اسی کو لے کے جا کے وہ لوگ اندر جو بھی قبرستان میں سیمیٹری کو لے کے جاتے ہیں وہ سیمیٹری میں لے جا کے دفن کر دیتے. اب اندازہ لگاؤ کہ امام رضا غریب کا مقام کیا ہے, زائر کا مقام کیا ہے. میں دعا یہ کر رہا آج کی تقریر میں کہ مولا ہم کو آپ کی زیارت نصیب ہو, ہم بھی غریب امام کی زیارت کو جلد سے جلد جائے. جتنی دفعہ تم جاؤ گے, 3 دفعہ امام کا وعدہ ہو گیا, زائر کی امپورٹنس میں نے بتا دی کہ غریب امام کی اگر کوئی زیارت کو جائے, اس لیے کہ دوستو یہ امام اتنی دور, ہم ان کو غریب کیوں بولتے, غریب نہیں ہے, میرا امام سلطان ہے. ہم غریب اردو معنی میں لے رہے, اردو معنی میں غریب نہیں ہے, یہ عالم غربت میں شہید ہوئے تھے, اس لیے کہ پورا خاندان, پوری فیملی, بچے سارے کے سارے مدینے میں تھے. اور میرا غریب امام ہزاروں, اس زمانے میں ہزاروں میل دور توس میں آ کے آپ کی شہادت ہوئی تھی. مامون رشید جیسے ظالم نے آپ کو زہر دیا تھا کراؤن پرنس بنا کے, وہ کل آپ کے اس کی ڈیٹیل سننا. اور آپ کی ایک بہن تھی بی بی معصومہ, جن کی ولادت کی محفل کل میں نے پڑھی. کیا کمال کی محبت ہے بھائی اور بہن میں, کیا کمال کیا. اگر کوئی دعا آپ کی غریب امام سے قبول نہیں ہو رہی تو آپ بی بی معصومہ کو بولو کہ بی بی فاطمہ, اے معصومہ خم, آپ غریب امام کی زیارت ہم کو کرا دو. یہ دعا کرو آج کی اس محفل میں کہ بی بی معصومہ آپ بھائی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دعا کرو کہ غریب امام بی بی معصومہ ہم کو
غریب اپنے بھائی کی زیارت کا بہت بڑی زیارت ہے۔ آپ دیکھو کہ جس انداز سے شعبان میں بی بی زینب اور مولا حسین کی ولادت ہے، اسی طرح اس خاندان کی یہ دوسری مثال ہے۔ پہلی شعبان میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اور 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام کی ولادت۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت کی مثال، اسی طرح غریب امام کی اور شہزادی معصومہ کی محبت کی مثال، پہلی ذیخادہ میرے غریب امام کی بہن میری شہزادی معصومہ کی ولادت، اور 11 ذیخاد اس بھائی کی۔ تو یہ بھائی اور بہن کی وہ محبت ہے کہ یہ میں نے لاسٹ ویک کے محفل میں پورا پڑھا کہ بھائی اور بہن کی محبت کیا ہونی چاہیے، آج ہمارے لیے بھی کیا میسج ہے۔ اور اس دونوں بھائی اور بہن کا واسطہ دے کر ایک دوسرے کو واسطہ دو، دعا قبول نہیں ہو رہی، لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو شہزادی معصومہ کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اس مظلوم بی بی کا واسطہ، اس معصومہ کا واسطہ جس کا نام فاطمہ ہے، اس بی بی کا واسطہ یہ لڑکی کی شادی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی بی بی معصومہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ غریب امام کو بی بی معصومہ کا واسطہ دے کر سفر پہ جب بھی جاؤ غریب امام کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ یہ غریب امام یہ ایسا سلطان ہے دوستو، سلطان علی ابن موسی رضا ہے، ان کو اس امام کو سلطان بولتے، اور اس امام کو غریب اس لیے بولتے کہ یہ وطن سے دور تنہائی کے عالم میں، عالم غربت میں شہید ہوا۔ میں مصائب پہ نہیں مصائب نہیں پڑھ رہا آج، عالم غربت میں شہید ہوا، اسی لیے اس امام کو غریب بولتے، اسی لیے اس امام کی زیارت کی امپورٹنس ہے۔ تو کل لندن میں انشاءاللہ شب ولادت ہے، کل شب ولادت کی محفل ہوگی، تو میری خواہش ہے جو بھی مجھے سن رہا اس وقت، آپ کو اعلان آپ نے سنا، اناؤنسمنٹ آپ نے سنا کہ کل انشاءاللہ 9:30 پہ اہل بیت چینل پہ ایک گرینڈ سیلیبریشن ہے امام رضا غریب کا۔ تو کل کے جشن میں، کل کے جشن کو سپانسر کرو۔ آپ بولیں گے پھر آپ کہہ رہے بابا میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا، غریب امام کو کون ہے دینے والا لندن میں؟ غریب امام کو کون ہے دینے والا امام اس دنیا میں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اگر کل کی محفل کو تم نے سپانسر کیا تو ایٹ لیسٹ یو کین سے کہ مولا میں ابھی زیارت کو نہیں آیا لیکن میں نے آپ کی برتھ ڈے کا جشن کیا۔ کس کی خوشی ہے یہ؟ غریب امام کتنا خوش ہوگا کہ تو نے میری برتھ ڈے کا جشن کیا۔ مظلوم بی بی زہرا کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بیٹے کا تو نے جشن کیا، برتھ ڈے کیا۔ 13 معصومین کی خوشی چاہتے ہو، زمانے کے امام کی خوشی چاہتے ہو، تو اپنے مرحومین کو بہترین فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پیروں کی خاک، زائرین کے پیروں کی خاک کفن میں فائدہ ہوتا۔ کل تم سپانسر کر کے کل کے جشن کو تم اپنے سارے مرحومین کے نام لکھواؤ اور یہ بولو کہ اللہ اس جشن کا ثواب، اس محفل کا ثواب، یہ میں نے جو جشن کی سپانسرشپ کی ہے اس کا ثواب تو میرے سارے مرحومین کو دے دے۔ آپ سوچو کہ تم نہیں ہے اس وقت، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے ہیں، لیکن یہ لوگ جشن امام رضا نہیں کر سک رہے، لیکن تمہاری وجہ سے، تمہاری طرف سے اگر یہ جشن امام رضا کرے تو کل کا جشن کا ثواب تم سوچو کتنا ثواب ان کو، تمہارے ماں باپ کو ملے گا۔ کل تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہوں گے، ان کے درجات بلند نہیں ہوں گے بلکہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ 1 سال تک اگر فائدہ اٹھانا چاہتے، 1 سال تک اگر تم ثواب لینا چاہتے، 1 سال تک تم آئندہ 11 ذیقات تک تم اپنے آپ کو امام کی پروٹیکشن میں جانا چاہتے ہیں، 1 سال آئندہ سال 11 ذیقات تک اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے اوپر اور تمہارے مرحومین کے اوپر رحمت نازل ہو تو کل کا جشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری خواہش ہے آپ سے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا، کیا ہے آپ جب سپانسر کریں گے تو سارے مرحومین کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور وہ سارے کے سارے مرحومین آپ کے حق میں دعا دیں گے۔ جب ان کو یہ ثواب پہنچے گا، جب ان کی لہد میں ثواب پہنچے گا تو مردہ پوچھتا ہے، تمہاری ماں پوچھے گی، تمہارا باپ پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ کس لیے رحمت آئی ہے، کیسے یہ اندھیرا دور ہوا، کیسے یہ تکلیف دور ہوئی، تو اس کو بتایا جائے گا کہ آج شب ولادت امام رضا غریب ہے اور پوری زمین پہ مولا کا جشن کیا جا رہا،
تیری اولاد نے اہل بیت چینل پہ جشن کو اسپانسر کیا تھا، اس کا ثواب ہزاروں لوگوں نے فاتحہ پڑھی، اس کا ثواب تجھے ملا۔ دوستو تمہاری ماں باپ، تمہارے اہل خاندان دعا دیں گے کہ پروردگار یہ میرے بیٹے نے غریب امام کا تحفہ ہم کو دیا، اللہ اس کے زندگی میں خوشیاں دے دے۔ بس میری خواہش ہے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ میرا وقت ہو گیا کہ آج کم ٹائم ہے اور اس کے بعد کل انشاءاللہ یہ پورا مکمل وقت ہوگا۔ بس میں ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے جشن کو سپانسر کرو۔ اس کے بعد کل کا جشن ہونے کے بعد کل انشاءاللہ ذیقات کے مہینے کے بارے میں بھی بولوں گا۔ کل ایک مخصوص عمل 11 ذیقات سے 18 ذیلحجہ تک پڑھنا ہے آپ کو، 11 ذیقات سے 18 ذیلحجہ غدیر تک ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس، کل کی محفل میں جو 9:30 پہ میں پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ اس میں یہ عمل دوں گا۔ 11 ذیقات سے شروع کرنا، انہیں پرسوں سے شروع کرنا اور 18 ذیلحجہ تک کرنا۔ یہ ویری ویری امپورٹنٹ عمل ہے۔ شاید لاسٹ ایئر یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر میں نے بتایا تھا اور دنیا بھر میں نے یہ بتایا یہ عمل۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے کام بنتے ہیں۔ امام کا عمل ہے، قرآن کے عمل ہے۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں دوں گا۔ بس میرا وقت ہو گیا۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔